رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے www.darsequran.com رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں ارض و سما، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں، توبہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد پارہ نمبر 9 قال المضح۔ آٹھویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس قصے کا بقیہ حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ و فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متکبر سرداروں نے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کے گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار پر حزین و ملول نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جیسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کے مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پہ عصا اور ید بیضاء۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور وہ ان پر جور و جفا کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں میں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے، اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا، اور پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا کہ اچھا، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی،
جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوندھ ہو گئی۔ بعض تفسیروں مثلاً طبری اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر اسے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ کو شکست فاش دیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا کہ ایک مخصوص میدان اور معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سیخ پا کر دیا اور وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن ان نو مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند لمحوں ہی میں اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے، اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے، ان کی نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوازاری اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے اور پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ اسرائیلی عجیب قوم تھے، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے اور بھلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ یوں ہیں کہ بلعم بن باعورہ کا قصہ، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض فروخت کر دیا۔
اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلی اخلاق کے بغیر خالی خلی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی عرب شاعر نے ایک شعر کہا، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف و کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ علم والا تھا اور سب سے زیادہ معزز تھا۔ کفار چوپاؤں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ اندھے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ بھی اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے۔ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے، اور فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں سجدے کا بھی حکم دیا گیا سورہ اعراف کے آخر میں، اور یہ قرآن مجید کا پہلا سجدہ بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت کے ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ کی خشیت، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ یہ 5 صفات ایمان والوں کی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل بیان کی گئی۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب 15ویں آیت میں یوں کہا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب 20ویں آیت میں اس طرح سے ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب 23ویں آیت میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب 27ویں آیت میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔
5واں خطاب 29ویں آیت میں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور چھٹا خطاب 46ویں آیت میں، اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر، مسلمان یقیناً دنیا کے سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کے صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جس جماعت میں صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ۔ www.darsuquran.com مالک دو جہاں کرتے ہیں عرض و سما، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں، کرنا خدا قبول ساری عبادتیں۔